الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العلی العظیم۔ اس وقت ہمارا جو سیرت مبارکہ کے درس کا یہ مبارک سلسلہ ہے، اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور اللہ کا احسان ہے کہ اس سلسلے کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی اور حیات ہے وہ تفصیل کے ساتھ آپ حضرات سن رہے ہیں اور یاد فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو زندگی تھی اس کی جو ابتدائی واقعات ہیں، آپ کی ولادت اور ولادت کے بعد بچپنا، پھر جوانی، پھر 40 سال کی عمر تک آپ کا پہنچنا، پھر نبوت کا ملنا، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کا 13 سال مکۃ المکرمہ میں زندگی گزارنا، پھر آپ کا مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لے جانا، یہ سارے واقعات ترتیب کے ساتھ میں اللہ کے فضل سے یہاں پر آپ کے سامنے سنائے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کو تمام باتیں سن کر کے ان کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ ایک لائٹ جلا دیں جو بند، ادھر سے ہے کیا؟ تو سیرت مبارکہ کے اس سلسلے کے اندر اب تک ہم نے اور آپ نے جو تمام کی تمام باتیں سنی اور جو سارے واقعات اللہ کے فضل سے ہمارے سامنے آئے ہیں، ان واقعات کا اگر ہم اور آپ خلاصہ نکالیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے جس شہر میں، اس شہر کا نام ہے کیا؟ پتہ ہے کسی کو؟ سب بول لیں، کیا نام ہے؟ مکۃ المکرمہ۔ ولادت کے بعد آپ علیہ السلام اسی شہر میں رہے اور آپ کو اللہ نے جو نبوت عطا فرمائی اس وقت آپ کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال۔ 40 سال میں نبوت ملنے کے بعد آپ نے مزید کتنے سال اور مکہ میں قیام کیا؟ 13 سال۔ 13 سال آپ مکہ میں اور رہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کہاں تشریف لائے؟ مدینہ المنورہ۔ اور مدینہ المنورہ آنے کے بعد جو سن 1 ہجری ہے، سن 2 ہجری ہے، ان کے سارے واقعات پورے ہو چکے ہیں۔ اب اس وقت اللہ کے فضل سے ہم اور آپ گزشتہ ہفتے سن 3 ہجری کی شروعات میں پہنچ گئے تھے۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، اور 2 ہجری کے بعد میں غزوہ بدر سے فارغ ہو کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا واقعہ پیش آیا۔
گزشتہ ہفتے ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ حضرت فاطمہ کے نکاح کا واقعہ سنایا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ لاڈلی چہیتی بیٹی کا نکاح اور رخصتی کس انداز کے اندر ہوئی ہے۔ اب آج حضرت فاطمہ کے نکاح کے بعد کے جو آگے کے واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرنے۔ میں نے ایک بات آپ کو یہ بتائی ہے کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فوج کے اندر شرکت فرمائے اور حضور خود اس فوج کے اندر شریک ہو، عربی زبان میں اسے بولا جاتا ہے کیا؟ غزوہ۔ سب بولیں غزوہ۔ اور جس میں اللہ کے نبی نہ جائیں بلکہ آپ صحابہ کو روانہ فرما دیں، عربی زبان میں اسے کیا بولا جاتا ہے؟ سریہ۔ کیا بولیں گے؟ تو یہ دو الفاظ ہیں، غزوہ اور سریہ۔ جس فوج میں حضور خود گئے ہیں وہ غزوہ، اور جس میں حضور نہیں گئے صحابہ کو بھیجا وہ سریہ۔ اب جس میں حضور جائیں وہ غزوہ تو ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس میں لڑائی کی نوبت ہی آئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی فوج کے ساتھ ہیں اور دشمن سے لڑنے کی نوبت آئی، ایسا بھی ہوا۔ ورنہ اکثر جگہوں پر تو ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی فوج کے ساتھ ہیں اور دشمن بھاگ گئے اور لڑائی کی نوبت نہیں آ سکی، کہلائیں گے وہ بھی غزوہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فوج نکلی ہے نبی کے ساتھ اس لیے غزوہ ہو گیا، لڑائی ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اور ان غزوات میں ہم نے آپ کو بتایا جو سب سے اہم اور سب سے بڑا غزوہ تھا وہ کون سا؟ غزوہ بدر، جو ہم نے اور آپ نے سن لیا۔ اور اس کے بعد جو غزوہ ہے بڑا غزوہ، اس کا نام ہے کیا؟ غزوہ احد۔ یہ غزوہ بدر اور غزوہ احد یہ دو خاص غزوے ہیں جس میں بڑی سخت جنگ کی اور لڑائی کی نوبت آئی ہے۔ غزوہ بدر ہم نے سنا ہے، آگے غزوہ احد ہے، لیکن غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بیچ میں کیا کیا واقعات پیش آئے؟ ان میں سے ایک تو حضرت فاطمہ کے نکاح کا واقعہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا گزشتہ ہفتے کہ حضرت فاطمہ کا نکاح یہ غزوہ بدر کے بعد ہوا تھا، پہلی چیز۔ اس کے علاوہ غزوہ احد سے پہلے کچھ غزوے اور ہوئے، لیکن ان میں سے کسی میں بھی لڑائی کی نوبت نہیں آئی اور سب جگہ پر اللہ نے مسلمانوں کو بغیر لڑے فتح نصیب فرما دی۔ لیکن فوجیں گئی ہیں اور میدان کے اندر اتری ہیں اور نبی بھی ساتھ میں گئے ہیں، البتہ مقابلے نہیں ہوئے۔ ایسے بھی غزوات احد سے پہلے بہت سارے پیش آئے، لیکن عموماً ہمارے یہاں پر آپ غور کرنا جب سیرت کا بیان آتا ہے تو غزوہ بدر اور غزوہ احد، بدر اور احد، اس کے جو درمیان کے غزوات ہیں وہ عموماً ذہن سے نکل جاتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو جو یہ درس ہے ہمارا، میں نے بار بار بتایا کہ جو چھوٹی باریک سے باریک چیزیں پیش آئی ہیں وہ یہاں پر ہم ذکر کر رہے ہیں تاکہ ہمیں اور آپ کو تاریخ کا مسلسل علم ہو اور بندہ واقف ہو کہ حضور کی زندگی میں واقعات کس انداز کے اندر پیش آئے تھے۔ تو اب یہاں پر آج جو میں باتیں شروع کروں گا آپ کے سامنے اس کی ترتیب یہ ہے، پہلے تو غزوہ بدر ہو چکا ہے، حضرت فاطمہ کا نکاح بدر کے بعد ہو چکا ہے۔ اب فاطمہ کے نکاح کے بعد کیا واقعہ پیش آیا، اہم واقعہ، اب وہ آج آپ کے سامنے ہم سب سے پہلے عرض کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک خاتون تھی، ان کا نام ہے آسما۔ یہ ذرا فرق ہے، دو لفظ ہیں، ایک ہے اسما جو ہمارے یہاں نام رکھا جاتا ہے، یہ تو بڑا بابرکت نام ہے، اور نبی کے صحابیات جو ہیں ان میں بہت ساری خواتین کا جن کو اللہ نے صحابیت کا درجہ عطا فرمایا ان کا یہ نام رہا، تو یہ تو ایک نام الگ ہے، یہ لکھا جاتا ہے الف سین میم الف اسما، اس طرح سے جو ہمارے یہاں نام رکھا جاتا ہے۔ لیکن جو میں اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہے آسما، عین
स्वाद मीम अलिफ आसमा, दोनों में फर्क हो रहा है ना। अस्मा और आसमा दोनों में फर्क है। यहां जो आज वाकिया है ये है आसमा का, अस्मा का नहीं है ये वाकिया। ये बात याद रखिएगा अच्छी तरह से, किसका वाकिया है ये? आसमा का है, अस्मा का नहीं है। ये तो अरबी जबान की खासियत है, नजाकत है। बाकी सारी जबानें तो मैं कहता हूं ना फेल हैं अरबी के आगे। आप कोई सी भी जबान उठा लीजिए, चाहे सीन हो या स्वाद हो, SE आएगा। आपको चाहे सीन लिखना हो या स्वाद लिखना हो, आपको इंग्लिश में S का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अरबी में सीन अलग हो गया और स्वाद ये अलग हो गया। ये जामियत और जो तरतीब और नजाकत है ना, ये अरबी जबान में और जबानों में नहीं है। तो ये है वाक़िया अस्मा का। ये बेटी थी मरवान की, इसके वालिद का नाम है मरवान, अस्मा बिनते मरवान। वो जो है हजरत अस्मा, वो तो जन्नती औरत है और बड़ा ऊंचा मकाम है उनका, तो बहुत ऊंचा दर्जा अल्लाह ने उन्हें नसीब फरमाया। लेकिन ये जो है ना, ये अस्मा, ये बड़ी टेढ़ी औरत है। ये बिल्कुल अपोजिट, जैसे नाम बिल्कुल अलग हो रहा है उनसे, ऐसे ही इसके काम भी बिल्कुल अलग है। हजरत अस्मा तो नबी के लिए बचपन से बुढ़ापे तक कुर्बानी देने वाली खातून है। और ये अस्मा जो है, ये इतनी बदतमीज औरत थी, इतनी बदतमीज औरत, इसका मशगला और इसका काम सिर्फ नबी को गालियां देना और हुजूर की शान में गुस्ताखी करना और बदतमीजी के अल्फाज हुजूर के ऊपर बोलना इसका काम था। इसके अलावा ये बंदी कुछ नहीं करती थी। बड़ा मजा आता था इसको गालियां देने में और हुजूर की गुस्ताखी करने में, और बहुत फोहुश गालियां, बहुत गंदी गालियां अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल करती। गंदे और गलत किस्म के अशार हुजूर की शान में कहा करती। तो ये इसका मामूल था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को इसकी खबरें मुसलसल मिलती रहती थी, पता सब लगता था कि अब ये कह रही है, अब इसने ये कहा, अब इसने ये कहा। वो सारी बातें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बिला आखिर एक तारीखी दिन आया, 15 रमजानुल मुबारक, रमजान का महीना था, 15 तारीख थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने सहाबा सारे बैठे थे, उसमें हुजूर ने जो जुमला कहा ना, बड़ा मजे का है। क्या जुमला फरमाया? आपने फरमाया, भाई तुम में कोई आदमी ऐसा है जो इस औरत का मसला हल करे? बस ये जुमला अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, भाई तुम में कोई आदमी ऐसा है जो इस औरत का मसला हल करे? और सहाबा तो समझ गए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाना चाह रहे, और उनमें तो फिर कौन पीछे रहने वाला था। वो तो बहुत पहले से इंतजार में थे कि इशारा हो और हम तामील करें। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौन है जो इसका मसला हल करे? एक सहाबी है हजरत उमैर इब्ने अदी रज़ियल्लाहु अन्हु। इन्होंने फौरन अर्ज किया कि हजरत मैं तैयार हूं, इस खिदमत के लिए मैं तैयार हूं। अल्लाह के नबी कह रहे हैं इसका मसला कौन हल करे? उमैर इब्ने अदी ने अपने आप को पेश कर दिया कि हजरत मैं तैयार हूं। ठीक है, चले आप तैयार है। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, जाओ अपने काम को अंजाम दो, अपने काम को अंजाम दो। बस हो गई बात। अब बहुत सारी चीजें ना सिर्फ इशारों में ही हल हो जाती हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है जाओ। अब हजरत उमैर इब्ने अदी गए और जब रात हुई, रात के वक्त इसके घर के अंदर दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद इस काफिरा खातून का खातिमा कर दिया और इसको खत्म करके आ गए। छुट्टी। अब रात के वक्त में ये कार्रवाई अंजाम दी और वापस हुजूर की खिदमत के लिए रवाना हुए।
اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب پہنچے تو فجر کا وقت تھا. فجر کی نماز میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. نماز کے بعد آ کے کہا کہ حضرت مسئلہ حل کر دیا مسئلہ حل. اللہ کے نبی علیہ السلام ٹھیک ہے چلو ہو گیا کام. لیکن اس کے بعد ان کے دل میں تھوڑی سی کھٹک آئی. اللہ کے نبی سے ایک سوال کیا بڑا اہم. فرمایا کہ حضرت مجھے ڈر ہے مجھے کوئی گناہ تو نہیں ہوا ہوگا, میں نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا, کوئی گناہ تو نہیں ہوا ہوگا. کیونکہ حضور نے بھی کلیئرلی آرڈر نہیں تھا نا, پھر تو معاملہ بالکل تسلی کا ہوتا. اشارے میں تھا تو پتہ نہیں میں صحیح سمجھا یا نہیں سمجھا یہ اشارہ. اللہ کے نبی سے پوچھ رہے ہیں حضرت میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا, کوئی غلط کام تو نہیں کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو جواب دیا ان کا وہ بھی بڑا پیارا. آپ نے فرمایا تمہارے اس معاملے میں کبھی بھی دو بکریاں آپس میں سینگ نہیں ماریں گی. بس اتنا جواب حضور نے دیا. تمہارے اس معاملے میں کبھی بھی دو بکریاں آپس میں سینگ نہیں ماریں گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اور خوش ہو کے چلے گئے. اب ہمیں کیا سمجھ میں آیا, ان کا تو مسئلہ حل ہو گیا. بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. اسی پر مجھے ایک بات یاد آئی. ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سبق پڑھا رہے درس چل رہا ہے حضرت کا. اس دوران ایک عورت آتی ہے, ایک خاتون آتی ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سبق میں. سارے شاگرد وہاں پہ بیٹھے ہوئے, بڑے بڑے ائمہ, امام محمد, امام ابو یوسف, امام ظفر, بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ, سب سبق چل رہا ہے. وہ عورت آتی ہے اور کس طرح سے آتی ہے, درسگاہ کے اندر آئی, ایک ہاتھ میں اس کے چھری ہے اور ایک ہاتھ میں سیب ہے, یہ لے کر کے آتی ہے حضرت کے درس میں. اب جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سبق کے اندر وہ حاضر ہوئی اور ہاتھ میں اس کے سیب ہے اور چھری ہے, تو ظاہر سی بات ہے جو لوگ دیکھیں گے کہ کوئی بندہ سیب اور چھری لے کر آیا ہے تو کیا سمجھیں گے کہ سیب کھلانے لایا ہے. چلو ٹھیک ہے, چلو سیب کھلانے کی بات ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن وہ بالکل وہیں کونے میں کھڑی ہو گئی, آگے نہیں آ رہی, وہیں پہ کھڑی ہے. اور وہیں پہ کھڑے رہتے ہوئے اس نے حضرت امام ابو حنیفہ کو سیب دکھایا دور سے. اب شاگرد اپنی عقل دوڑا رہے, کوئی کچھ سوچ رہا, کوئی کچھ سوچ رہا, کوئی سوچ رہا ہے کہ شاید دکھا رہی ہے کہ اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا, آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے, کھانا ہے یا نہیں کھانا. کوئی سوچ رہا ہوگا کہ کہیں یہ پھینک کے نہ مار دے. سب کے اپنے اپنے دماغ. اور وہ سیب دکھا رہی ہے دور سے. حضرت نے اس کی جانب نظر ڈالی, اس نے سیب ایک ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے, ایک جگہ ہاتھ رکھ کے انگلی رکھی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا گردن ہلا دی. سیب کے اوپر اس نے ایک جگہ انگلی رکھی, انہوں نے گردن ہلا دی. اس نے سیب کو گھمایا, گھمانے کے بعد دوسری جگہ انگلی رکھی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پھر گردن ہلا دی. شاگرد سوچ رہے نہ ادھر کا پسند ہے نہ ادھر کا پسند ہے. انسانوں کی فطرت ہے, اپنی عقل سے ہر ایک کو جج کرتے, اپنا ذہن لگاتے ہیں ہر ایک کے معاملے میں, یہ انسانی فطرت ہے. اب اس نے چھری لے کے سیب کاٹ دیا اور کاٹنے کے بعد اس نے اندر کی طرف کا سیب دکھایا وہاں سے اور اندر والے حصے پہ انگلی رکھی. حضرت نے فرمایا ہاں اب گردن ہلا دی. اس نے دونوں ٹکڑے بند کیے, اپنا سیب اور چاقو جیب میں ڈالا, واپس چلی گئی. حضرت نے سبق دوبارہ شروع کر دیا. اب یہ جو واقعہ وہاں پر ہوا, واقعہ تو ہو گیا, لیکن اب جتنے بندے وہاں پہ بیٹھے نا ان کو سبق میں دماغ نہیں, ان کا مسئلہ تو سیب میں اٹکا ہوا ہے. یہ کیا ہوا تھا,
اور یہ آخر کرا کیا ہے انہوں نے، کیا معاملہ تھا؟ حضرت نے پھر بعد میں جب سبق سے فارغ ہوئے فرمایا، شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت اس سے تو ذہن الجھ گیا کہ یہ تھا کیا مسئلہ؟ تب حضرت نے جواب دیا، جو جواب ہے نا ذرا وہ سنے، حیرت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وہ عورت آئی تھی یہاں پر میرے سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، لیکن جب دیکھا کہ یہاں پہ مردوں کی محفل ہے تو وہ اپنا پرسنل مسئلہ صاف صاف نہیں پوچھ سکی، تو اس نے اشاروں میں میرے سے مسئلہ معلوم کیا۔ کیا مسئلہ تھا؟ کہا کہ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ عورت کے جو ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں، جو ناپاکی کے دن ہوتے ہیں، اس میں جو خون عورت کو آتا ہے، اس نے پہلے سیب کے لال والے حصے کے اوپر ہاتھ رکھ کے پوچھا کہ یہ پاکی کا مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا، یعنی اس رنگ کا آئے تو میں پاک یا ناپاک؟ میں نے گردن ہلا دی کہ پاک نہیں، یعنی ناپاکی کا ہے۔ اس نے پھر دوسری جانب کیا، اس جانب سیب کے اندر ہلکا سا سرخ پن باقی ہرا پن سا تھا۔ فرمایا کہ اس نے وہ جانب دکھا کے پوچھا کہ اگر ہلکا ہرے کلر کا ہو تب کیا حکم ہے؟ تو فرمایا میں نے پھر گردن ہلا دی کہ اب بھی پاک نہیں، یہ بھی ناپاکی کا ہی مانا جائے گا۔ پھر اس نے سیب کو کاٹا اور اندر سے کھولا، اندر کا بالکل سفید تھا، وائٹ کلر کا تھا۔ اس نے پھر وہاں ہاتھ رکھا کہ اگر ناپاکی اس رنگ کی نکل رہی ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا میں نے گردن ہلا دی کہ اب تو پاک ہے، یہ ناپاکی کا نہیں ہے۔ اس نے مسئلہ سمجھ لیا، وہ چلی گئی، وہ تو چلی گئی، لیکن آپ ذرا غور کریں، امام ابو حنیفہ کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے اتنی ذہن اور عقل لگائی، لیکن وہ عورت بھی کمال کی تھی جس کو اللہ نے ایسی فہم عطا فرمائی تھی۔ کس درجے کی اللہ نے سمجھ دی! اس زمانے کی خواتین کے تو عجیب معاملات ہیں، عجیب معاملات ہیں، ہمارے یہاں کی طرح نہیں تھا معاملہ ان کا۔ ان کے زمانے کی خواتین بھی بڑی بڑی مفتیاں ہوتی تھی، بڑے بڑے فتاوا ان کے دستخطوں کے ساتھ میں رائج ہوتے تھے۔ اللہ نے انہیں ایسا مضبوط بنایا تھا، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے۔ فرضی معاملات مسئلے نہیں چلا کرتے تھے۔ آج کل تو ہمارے یہاں پر ابھی اصل علم تو کیا، ابھی ہم فرضی علم سے ہی نہیں نکل پا رہے۔ کل میں کھاتا کیڑی میں درس تھا ہمارا، رات میں جب بیان سے فارغ ہوئے وہی سوال جواب وہاں بھی چل رہے تھے۔ ایک پرچی میں لکھ کر کے پوچھا مفتی صاحب، عورت عدت میں ہے، گرمی کی شدت ہے، پریشان ہو رہی ہے کمرے کے اندر، وہ صحن میں آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ آج تک ہم اور آپ ابھی اتنے بنیادی مسئلوں سے بھی واقف نہیں ہو سکے ہیں، اور یہ بھی ہمارے علم میں نہیں ہے اتنے بنیادی مسئلے جو رات دن پیش آ رہے ہیں۔ یہ عدتوں کے مسئلے تو رات دن ہیں، محلے بھر میں سال بھر میں کہیں نہ کہیں تو عدت کا مسئلہ پیش آ ہی جاتا ہے، لیکن اس عدت تک کے مسئلے کے اندر ابھی ہمارے یہاں پہ ایسی غلط باتیں مشہور ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ بتاؤ کیا کیا باتیں اڑا رکھی ہیں۔ اب یہ چیزیں کس نے کر رکھی ہیں؟ یہ عورتوں کی حرکتیں، اور ان فرضی ملائن عورتیں جنہوں نے پڑھا لکھا کچھ نہیں، ڈپلیکیٹ اور مسئلے بتا رہی ہیں، انہوں نے جتنا قوم کا ناس کیا اس سے زیادہ تو کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ تبلیغ کے نام پر کہ تبلیغ ہو رہی ہے فلاں کے یہاں، وہ چل رہا ہے سلسلہ، چلو تبلیغ کا تک کی تو بات صحیح ہے۔ کیا ہونا چاہیے تبلیغ میں؟ آپ عورتوں کو اکٹھا کر لیں، کسی بزرگ کی کتاب لے لیں، مثال کے طور پہ حدیثیں پڑھنی ہے تو فضائل اعمال سنا دیں، مسئلے بتانے تو بہشتی زیور سنا دیں، بس اتنا ہونا چاہیے۔ یہاں تک کی تو بات ٹھیک ہے، لیکن وہ ہونے کے بعد وہ بند کر کے بیٹھ جائے گی جو گرو ہوگی ان کی، اس کے بعد ایک ایک عورت آ کے مسئلہ پوچھے گی، اجی یہ مسئلہ بتانا، وہ فوراً جواب دے گی، جیسے اس نے دارالعلوم سے سند افتاء حاصل کی ہے، مظاہر علوم کے اندر مفتی ہے، یہ ایک دم جواب دے گی، فوراً چٹکیوں میں جواب۔
دوسری عورت آ رہی یہ مسئلہ بتانا، اسے بھی جواب، تیسری آ رہی ہے اسے بھی جواب۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، عالم بننے کے بعد بھی مسئلے بتانا صحیح سے قابو نہیں آتا جب تک کہ آدمی افتاء کی، مفتی کی مشق نہ کر لے۔ اور یہ اس طرح سے جو مسئلے بتائیں گی تو پھر ظاہر سی بات ہے کیا حال ہوگا اس کا۔ اب یہ جو سوالات اس طرح کے چل رہے ہیں نا، اسی کی دین ہے۔ اب وہ لکھ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ عورت عدت میں، گرمی دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ کی سال کی کیسی غضب کی گرمی ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں اسے کمرے میں بٹھا رکھا ہے، وہ بیچاری صحن میں آنا چاہتی ہے، آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی؟ کہ یہاں پہ ہم نے پوچھا تھا، انہوں نے بتا دیا تھا کہ نہیں، اسے اندر ہی کمرے میں رہنا ہے، نکل نہیں سکتی ورنہ عدت اس کی ختم ہو جائے گی اور گناہ عظیم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اسے اندر ہی گلا دو، سڑا دو، مار دو۔ تو یہ ہمارے یہاں حرکتیں ہو رہی ہیں۔ اب وہ جب لکھ کر کے پوچھا میرے سے کہ صحن میں آ سکتی، میں نے کہا صحن کی بات چھوڑو، اسے چھت پہ لے جا کے بٹھاؤ، چھت پہ لے جاؤ، اسے ٹھنڈے میں بٹھاؤ آرام سے۔ شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، نہ شریعت نے کہا کمرے کے اندر بند کر کے بٹھانا، صحن میں نہ آئے۔ صحن میں عورت آنا چاہتی ہے بالکل آ سکتی ہے۔ کوئی عورت عدت میں 24 گھنٹے وہ یہ کہے میں نے تو صحن میں ہی سونا ہے، ٹھیک ہے آپ صحن میں ہی بستر ڈال لیجئے۔ کوئی کہے میں نے چھت پہ لیٹنا ہے، آپ چھت پہ لیٹ جائیے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط فرضی باتیں مشہور ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر عام کر رکھی ہیں لوگوں نے۔ کتنی زیادتی ہو رہی ہے عورتوں کے ساتھ میں، اندازہ لگائیں آپ ان باتوں کا۔ تو میں نے کہا کہ اسے چھت پہ لے جاؤ بھائی، اتنی گرمی کا موسم ہے، پنکھے کولر لگا کے آرام سے وہاں پہ لیٹاؤ، کمرے کے اندر کیوں ظلم کر رہے ہو اس کے اوپر؟ البتہ پردے کا خیال رکھنا چاہیے، پردہ ضروری ہے۔ تو پردے کا جہاں معاملہ ہے تو اس میں وہ عدت والی نہیں، وہ عورت بھی شامل ہے جو اس کا شوہر زندہ بیٹھا ہے۔ پردے کا حکم دونوں کے لیے برابر ہے۔ ہمارے یہاں کیا کیا جاتا ہے کہ عورت جب عدت میں آتی ہے نا تب پوچھتے ہیں کس کس سے پردہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، چاہے عورت کا شوہر زندہ ہو یا مردہ ہو، جتنے مردوں سے عدت والی عورت کو پردہ کرنا ہے ان تمام مردوں سے شوہر والی کو بھی پردہ کرنا ہے، اور جن سے شوہر والی کا پردہ نہیں ہے ان سے عدت والی کا بھی پردہ نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن کے اندر رکھنی چاہیے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ عدت میں کوئی نئے مسئلے ہیں، پردے کے کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں جو شوہر والی جن کے شوہر زندہ ہیں وہ پردہ کر ہی نہیں رہی ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ پھر عدت میں جانے کے بعد اب وہ پردہ کرنا سیکھتی ہیں کہ پردہ کس سے کرنا ہے۔ ابھی تک تو زندگی میں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوتا کس سے ہے پردہ۔ بھائی میرے آپ سب سمجھ گئے نا؟ اور جو نیچے بیٹھی ہوئی خواتین سن رہی ہوں وہ بھی ذرا توجہ سے ان باتوں کو ذہن کے اندر رکھیں کہ ایسی فضول باتیں اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام کسی کو بنا وجہ پریشانی مشقت میں نہیں ڈالتا۔ ہمیں اور آپ کو اپنی شریعت کا صحیح علم حاصل کرنا چاہیے۔ کتنی آسانی دی ہے شریعت نے۔ شریعت کا بس مزاج اتنا ہے کہ عورت گھر سے باہر نہ جائے، بس گھر میں رہے۔ شریعت نے یہ نہیں کیا کہ تم کمرے کے اندر، کوٹری کے اندر بند رہنا، ایسا کوئی حکم شریعت میں نہیں ہے۔ بس گھر کے اندر رہنا ہے، گھر کی چار دیواری میں۔ اب ضرورت ہو تو صحن میں آ جائے، ضرورت ہو تو چھت پہ چلی جائے۔ پردے کا اسے خیال رکھنا ہے، اور پردہ خالی اسی کو نہیں، گھر کے اندر باقی ساری عورتوں کو بھی کرنا ہے۔ وہ سب کے لیے حکم برابر ہے۔ سمجھ گئے سب حضرات اچھی طرح؟ لہذا اس میں غلو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات کیا چل رہی تھی ہماری؟ ہاں میں خواتین کا بتا رہا تھا کہ اللہ نے کیسی کیسی خواتین، بہرحال اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے اللہ کے شکر سے، کارناموں سے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس میں آ کر کے وہ اس طرح کا معاملہ کر رہی۔ ابھی میں ایک دن ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک جگہ بیٹھا تھا، کئی مہینے کی بات ہو گئی۔ مدرسے کے پاس ایک ڈاکٹر کی دکان، وہاں پہ میں بیٹھا تو ان کے پاس ایک خاتون آئی۔
وہ آگے دکھا رہی تھی، میرا بعد میں نمبر تھا، میں بیٹھا تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے اس سے کہا، کہنے لگے کہ چاول کا بڑا سخت پرہیز ہے، چاول مت کھانا. ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن عورت کا دماغ دیکھیں، عقل دیکھیں، بندہ ان کی بات پہ سر بول لے اپنا. پتہ ہے کیا بولی؟ اجی ڈاکٹر صاحب کھچڑی کھا لوں، کھچڑی کھا لوں. اب میں وہاں پہ بیٹھا تھا، میرا ہی دماغ اوپر سے نیچے ہو گیا. میں نے کہا بھائی اس کا بیچارے کا کیا ہوا ہوگا، اس کی تو عمر بھی اچھی خاصی ہے بوڑھے کی. کھچڑی کھا لوں. اس نے بیچارے نے چشمے کے اوپر سے گھورا اسے، کہا کھچڑی چاول کی نہیں بنتی کیا؟ وہ جو ایک عادت بنی ہوئی ہے بولنے کی، یعنی سوچے سمجھے بغیر کچھ ہی زبان سے نکال دینا، وہ ایسی ہے کہ ہر جگہ کچھ بھی نکل جاتا ہے. بہرحال یہ خاتون تھی جو بڑی اذیت دیتی تھی، بڑا ستاتی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو یہ ختم کر کے آ گئے. اور جب انہوں نے آ کے حضور سے پوچھا کہ حضرت میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، حضرت عمیر ابن عدی نے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے اس مسئلے میں دو بکریاں آپس میں کبھی سینگ نہیں ماریں گی. یہاں سے بات ہماری شروع ہوئی تھی کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا دو بکریاں آپس میں لڑتی ہیں جب کوئی آپس میں جھگڑا ہوگا، نا اتفاقی ہوگی، دونوں کی رائے الگ ہوگی یا کوئی اور مسئلہ ہوگا، تبھی آپس میں کسی دو انسان کی یا جانوروں کی لڑائی ہوتی. اللہ کے نبی نے کہا تمہارے اس مسئلے میں کبھی دو کے درمیان جھگڑا نہیں ہوگا، یعنی سب لوگ اس بات کو مانیں گے کہ تم نے جو کیا صحیح کیا، کوئی بھی اسے غلط کہنے والا کبھی پیدا نہیں ہوگا. بات سمجھ گئے نا سارے حضرات؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ معاملہ فرمایا. اور اس طرح اس ظالمہ شاتمہ خاتون اسما جو تھی، جس کا جو لڑکی تھی مروان کی، اس کا خاتمہ ہوا. حضرت عمیر ابن عدی نے رمضان المبارک میں اس کا کام ختم کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ خبر آ کے پہنچائی. یہ واقعہ حضرت فاطمہ کے نکاح کے بعد میں سب سے پہلے پیش آیا. سمجھ گئے سب حضرات؟ اب چلیں آگے. اب اگلا ہے ایک غزوہ. اس غزوے کا جو نام ہے ذرا وہ یاد رکھیے گا تھوڑا سا، تو ہو سکتا ہے آپ کی نیند بھی دور ہو جائے. اس غزوے کا نام ہے قرقرۃ القدر. دوبارہ میں نام لے رہا ہوں، ذرا دوہرا لیجئے گا اس کو. اس غزوے کا نام ہے قرقرۃ القدر. سب بولیے. ہاں، یہ غزوہ ہے جو اب اس کے بعد میں پیش آیا. یہ بھی بڑا عجیب و غریب مرحلہ ہے، اور یہاں بھی عجیب و غریب واقعات پیش آئے. اس میں کیا مرحلہ پیش آیا اس کو سنیں آپ حضرات. یہ جو ہے اصل قرقرۃ القدر ایک چشمے کا نام ہے. اب چشمے کا مطلب یہ ہمارے گوگلز نہیں جو ہماری آنکھوں پہ لگے ہوئے ہیں، یہ نہیں. چشمے کا مطلب جو نیچورل کہیں سے پانی خود سے پھوٹنے لگتا ہے، پہاڑوں میں سے نکلنے لگتا ہے، اسے بولا جاتا ہے عربی زبان میں چشمہ. عربی کہہ رہا، فارسی زبان میں کیا؟ چشمہ. عربی میں تو چا آتا ہی نہیں ہے، اس لیے چچا عربی میں ہوتا ہی نہیں ہے. تو چشمہ جو ہوتا ہے، ایک چشمہ تھا وہاں پہ، اور اس کا نام تھا قرقرۃ القدر عرب میں. اب جیسے ہمارے یہاں بھی چشمے ان کے نام ہیں، جیسے سہج دھارا ہے آپ کا دہرادون کا، وہ بھی ایک چشمے کی انداز ہے. اوپر پہاڑی کے اندر سے پانی بہ رہا ہے، نکل رہا ہے، اور وہ آگے تک ندیوں میں بہ رہا ہے، جا رہا ہے. کیمپٹی فال ہے آپ کا، وہ بھی ایک چشمہ ہی ہے. بھٹا فال ہے آپ کا، وہ بھی ایک چشمہ ہی ہے. تو یہ سارے جتنی چیزیں ہیں نا، یہ سارے چشمے ہی ہیں، یہ کچھ اور نہیں ہے. اسی انداز کا یہ ایک تھا جس کو بولا جاتا ہے قرقرۃ القدر. کیا بولتے ہیں؟ ہمارے نوجوان بڑے مسکرا رہے ہیں کہ مفتی صاحب کو تو بہت آگے تک کا پتہ ہے.
سارے فعل یاد کر رکھیں. اب آپ کو سمجھانے کے لیے پتہ تو رکھنا پڑتا ہے نا. اب آپ کو جتنی اچھی طرح ان مثالوں سے سمجھ میں آئے گا, میں لاکھ قرقرۃ القدر کی شرح کرتا رہتا, آپ کے پلے نہ پڑے. تو یہ ایک چشمہ ہے اسی انداز کا. حضور کو ایک بات کا علم ہوا. کیا علم ہوا ذرا سنیں. حضور کو پتہ لگا یہ قبیلہ تھا, قبیلہ بنو سلیم. کیا؟ بنو سلیم. اور یہ قبیلہ تھا غطفان. بنو سلیم اور غطفان, یہ دو قبیلے. اللہ کے نبی کے پاس رپورٹ آئی کہ یہ دو قبیلے اس چشمے کے پاس نہ اکٹھے ہو رہے ہیں, سارے وہاں جمع ہو رہے ہیں ان کے سارے آدمی. اور کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. قرقرۃ القدر نامی چشمے کے پاس یہ دونوں قبیلے اور ان کے آدمی سارے اکٹھے ہو رہے ہیں, اور اب یہ مل کر کے وہاں سے مدینہ پہ تیاری کریں گے. آپ کے جو خفیہ رپورٹر تھے انہوں نے آپ تک یہ خبر پہنچا دی, اللہ کے نبی علیہ السلام. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی انہیں کیوں زحمت دی جائے بیچاروں کو کہ یہ اتنی دور سے چل کے یہاں آئے, ہم ان کی خدمت میں چلتے. یہ بیچارے اکٹھے ہوں گے, جمع ہوں گے, تیاری کریں گے اور آئیں گے, ہم ہی کیوں نہ چلے وہاں پہ, وہیں چل کے ملاقات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے آرڈر دے دیا کہ لشکر فوج تیار کرو اور فوراً قرقرۃ القدر نامی چشمے کے پاس جانا ہے. اب وہاں کی تیاری ہو رہی, اب وہاں کے لیے نکلنے کے لیے روانہ. اب حضور اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے مدینہ سے اس چشمے کے لیے. لیکن جب ادھر سے نکلے اللہ کے نبی, ان کے آدمیوں نے انہیں خبر پہنچا دی کہ ظالموں بھاگ جاؤ, ادھر سے ساری فوج آ رہی ہے مسلمانوں کی. انہیں ادھر پتہ لگ گیا. تو جب آپ علیہ السلام وہاں پہ پہنچے, وہاں پہ اس چشمے کے پاس علاوہ اونٹ کے کچھ نہیں تھا. اونٹ ہی اونٹ کھڑے تھے وہاں پہ, یعنی بندے اپنی جلد بازی میں اونٹ بھی وہیں چھوڑ گئے. کہا کہ اس ٹائم اونٹ سے خطرہ رہے گا, یہ بڑی سلو سواری ہے, بھاگ سکے لے کر ہمیں یا نہیں, ویسے ہی بھاگ کے کہیں پہاڑوں میں چھپ جاتے. سب ادھر ادھر بھاگ گئے, اپنے اونٹ وہاں چشمے پہ چھوڑ دیے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب وہاں پہ پہنچے, سارے اونٹ بھی موجود ہیں, چشمہ بھی شاندار والا موجود ہے. آپ علیہ السلام نے وہاں پہ 3 دن قیام فرمایا. کتنے دن؟ 3 دن. آپ وہاں پہ رکے, 3 دن رکے. ہو سکتا ہے اب آ جائیں, ہو سکتا ہے اب آ جائیں, کیا پتہ بیچارے کہیں کھانا پینا لینے گئے ہوں, اب آ جائیں. 3 دن آپ رہے لیکن وہ نہیں آئے. اس کے بعد اللہ کے نبی وہاں سے واپس مدینہ آئے ہیں, اور وہ سارے اونٹ تو مسلمانوں کو حاصل ہو گئے. وہ اپنے ساتھ لے آئے کہ چلو بھائی چلو. اور وہ اونٹ کتنے تھے؟ ان اونٹوں کی تعداد تھی 500. کتنے اونٹ؟ 500 اونٹ وہاں پر تھے جو مسلمانوں کو بطور غنیمت ملے, اور آپ سارے وہ لے کر آ گئے. اور جتنے صحابہ حضور کے ساتھ گئے تھے ان کی تعداد تھی 200. 200 صحابہ تھے اللہ کے نبی کے ساتھ, اور 500 اونٹ تھے. اب اس سے آپ ایک بات کا اندازہ لگائیں, 500 اونٹ تھے تو اس کا مطلب تو 500 آدمی تو کم سے کم ہوں گے. آپ خود سوچیں نا اس بات کو, کم سے کم 500 تو مان کے چلیے, ایک پہ ایک بندہ تو بیٹھا ہوگا, ورنہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. وہ حضرات کم سے کم 2 تو بیٹھتے تھے ایک اونٹ کے اوپر. تو 500 یا اس سے زیادہ بندے وہاں پر ہیں, اپنے اونٹوں کے ساتھ ہیں, حملے کے لیے آ رہے ہیں. اور ادھر 200 بندوں کی خبر ملی کہ وہ نکل گئے ہماری خیر خبر لینے, تو بیچارے وہ سارے کے سارے اونٹ سب چھوڑ کے اپنے بھاگ گئے وہاں سے. اندازہ کریں آپ ذرا, اللہ نے کیسا روب اور کیسے ہیبت اللہ نے غیروں کے دلوں کے اوپر وہاں پہ عطا فرمائی تھی ایمان اور عمل صالح کی برکت سے. وہ سب چھوڑ کر کے وہاں سے بھاگ گئے, اللہ کے نبی 200 صحابہ کے لشکر کے ساتھ, اور وہ 500 اونٹ لے کر کے حضور واپس مدینہ المنورہ آئے. آپ علیہ السلام کل ملا کر کے مدینہ سے نکلنے سے لے کر واپسی تک 15 دن آپ مدینہ میں غیر حاضر رہے.
کل کتنے دن کا یہ سفر رہا؟ 15 دن. 3 دن وہاں قیام کیا ہے، باقی وقت آنے اور جانے کا رہا ہے. کل 15 دن آپ علیہ السلام مدینہ سے باہر رہے اور پھر آپ خیر و عافیت کے ساتھ مدینہ واپس پہنچ گئے. تو یہ کہلاتا ہے غزوہ قرقرۃ القدر. اس کو بھی غزوہ بولا جائے گا. وجہ کیا ہے کہ اس میں لڑائی نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، لیکن غزوہ کیوں کہلائے گا؟ اس لیے کہ اس میں کون گئے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کے جانے کی وجہ سے غزوہ بہرحال اسے کہا جائے گا. تو یہ واقعہ وہاں پر پیش آیا. اس کے بعد آگے چلیں. یہ ترتیب سے میں بالکل لے کر چل رہا ہوں آپ حضرات کو، بدر کے بعد کے لائن سے واقعہ. اگلا واقعہ پیش آیا ابو سفیان. یہ بیچارہ، ان کے جو قافلے تھے اور ساری چیزیں انہیں بڑا سنبھالتا تھا، ساری چیزوں کو دیکھتا تھا. جب بدر میں ان کی ہار ہوئی ہے اور بدر کے اندر ان کا برا انجام ہوا، تو ابو سفیان نے ایک قسم کھا لی تھی، ایک وعدہ لے لیا تھا. کیا؟ اس نے کہا کہ میں ناپاک ہونے کے بعد بھی اپنے سر پہ پانی نہیں ڈالوں گا جب تک کہ بدر کا بدلہ نہ لے لوں. اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ میں ناپاک ہونے کے بعد بھی اپنے سر پہ پانی نہیں ڈالوں گا. مطلب کیا؟ یعنی ویسے ہی نہانا تو دور کی بات، اگر مجھے ناپاکی بھی پیش آ گئی نا تب بھی میں غسل نہیں کرنا. کب تک؟ جب تک کہ بدر کا بدلہ نہ لے لوں. پانی حرام ہے میرے سر کے اوپر. بیچارہ جلد بازی میں غصے میں یہ قسم کھا کے بیٹھ گیا. اب یہ جملہ اس نے یہاں پہ کہہ دیا اور یہ معاملہ ہو گیا. لیکن آپ اس سے ایک بات کا اندازہ لگائیں، اس زمانے کے کافر بھی ناپاکی کے بعد غسل کا اہتمام کرتے تھے. ان کے یہاں بھی غسل کا تصور تھا. ایسا نہیں کہ ناپاکی بندہ گھوم رہا ہے. تو اس نے یہ جملہ کہہ دیا اور یہ معاملہ ہو گیا. اب اس کے بعد اس نے تیاری کی اور جلد بازی میں زیادہ مجمع تو جوڑ نہیں سکا. اس کے ہاتھ لگے 200 آدمی. 200 آدمی تیار ہو گئے اور وہ 200 آدمیوں کے ساتھ مکہ المکرمہ سے مدینہ پہ حملے کے لیے نکل گیا ابو سفیان. اب جناب یہ آ رہے ہیں ادھر سے. اس نے مدینہ سے باہر بہت دور پہلے اپنا لشکر روکا، قیام کیا کہ سب رک جاؤ یہاں پہ. وہیں پر مدینہ سے باہر، مدینہ کی آبادیوں سے بہت دور، بہت پہلے ایک قبیلہ رہتا تھا، قبیلہ بنو نذیر. یہ بھی اللہ کے نبی کے دشمنوں میں، آپ کے سامنے ان کی باتیں میں کئی بتا چکا ہوں. یہ قبیلہ وہاں پہ رہ رہا ہے. یہ رات کے وقت میں اس قبیلے کے سردار کے دروازے پہ گیا اور جا کے دستک دی کہ بھائی دروازہ کھول. اب اس زمانے کے اندر تو کہاں کوئی رات کے وقت میں آ رہا ہے اور اجنبی آدمی مکہ کا. تو یہ بنو نذیر کا جو سردار تھا، اس نے کہا کہیں میرے ہی خاتمہ نہ کر دے. اس نے کہا میں تو گیٹ نہیں کھولتا، صبح میں دیکھوں گا. اب یہ ابو سفیان 200 بندوں کے ساتھ وہاں پہ پڑا ہے اور آگے مدینہ پہ حملہ کرنے جا رہا ہے. اس کا ارادہ کیا تھا کہ اس سردار سے میں بات کروں، کیا پتہ یہ بھی میری مدد کرے، کچھ بندے یہ میرے ساتھ کر دے تو اور زیادہ مزہ آئے گا حملہ کرنے میں. اس نے تو بیچارے نے دروازہ ہی نہیں کھولا. لیکن اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ مدینہ المنورہ سے باہر پہنچا اور پہنچ کر کے مدینہ آنے میں تقریباً 3 میل باقی تھے، یعنی 5 کلومیٹر کے آس پاس کا علاقہ تھا مدینہ المنورہ آنے میں. وہاں پہ کچھ انصار صحابہ کے مکانات تھے اور ان کے باغات تھے. مدینہ یعنی شہر کے اندر جو آبادی ہے، کچھ حضرات باہر جو اپنی کھیتی باڑی والے ہیں وہ باہر کے علاقوں میں رہ رہے ہیں. تو مدینہ سے 3 میل پہلے کچھ صحابہ رہتے تھے، انصار صحابہ اپنے کھیت باغات وغیرہ دیکھتے تھے. یہ وہاں پہ پہنچا اور ان انصار صحابہ پہ جا کر کے حملہ کر دیا، وہاں پہ حملہ کیا. مدینہ المنورہ تو ابھی ان سے بہت دور ہے، 3 میل.
مدینہ سے باہر جو چھوٹی سی ویسے ہی کچھ آدمیوں کی بستی تھی وہاں پہ حملہ کیا اور 2 انصار صحابہ کو شہید کر دیا، انہیں ختم کر دیا۔ ان کے جو باغات تھے ان باغات کے اندر آگ لگا دی، ان باغات کے اندر آگ لگا دی۔ اللہ کا کرنا یہ کہ مسلمانوں کو خبر ہو چکی تھی، مسلمانوں نے فوراً منظم ہو کر کے پھر اس کا پیچھا کیا۔ اس نے دیکھا کہ جب اب مسلمان ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، آگے مدینہ جانے کا ارادہ چھوڑا، اس نے کہا بھاگو یہیں سے واپس مکہ کی طرف، وہیں سے واپس ہوئے مکہ کی طرف۔ 2 بندوں کو ختم کیا، باغوں کو جلایا اور پھر بغیر مقابلہ کیے آئے تھے مدینہ کو نپٹانے، اور مدینہ سے 3 کلومیٹر پہلے ہی واپس ہو رہے اور وہیں سے واپس بھاگے جب انہوں نے دیکھا مسلمان ہمارا پیچھا کر رہے۔ اور کیسے بھاگے؟ ان کے بھاگنے کا بھی معاملہ عجیب و غریب ہے، بالکل عجیب حالت کے اندر بھاگے۔ کیسے کہ اپنے ساتھ کھانے پینے کا بھی مال، کیونکہ ان کا تو کام بغیر کھائے پیے چلتا نہیں تھا، آپ نے سنا ہے بدر میں ہی کتنے اونٹ نپٹا دیے تھے، تو یہ تو بڑے کھانے پینے والے تھے، تو ستو جو ہوتا ہے نا، ستو، اس کی بوریاں بھر کے لائے تھے اپنے ساتھ میں، تاکہ کہیں جانور نہ ملے کچھ نہ ملے تو کم سے کم پانی میں ستو گول گول کے پیتے رہیں گے۔ اس کی کئی ساری بوریاں تھیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اب ہمارے پیچھے بھاگ رہے ہیں، انہوں نے کہا ان بوریوں کے چکر میں تو وزن ہمارا زیادہ اور بھاگنے کی رفتار کم، انہوں نے کہا ساری بوریاں پھینک دو، ساری بوریاں۔ تو جتنے بھی سامان کھانے کے لے کر آئے تھے، ستو کی بوریاں ساتھ میں لے کر آئے تھے، ساری بوریاں پھینک پھینک کر کے اور وہاں سے بھاگ لیے۔ بعد میں وہ ساری بوریاں بھی کس کو ملی ہیں؟ مسلمانوں کو ملی ہے۔ اس کا نام پڑا ہے غزوہ سویق۔ کیا نام ہے اس کا؟ غزوہ سویق۔ سویق عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے ستو کو، تو غزوہ سویق کا مطلب ہوا ستو والا غزوہ، جس میں اللہ نے ستو کی بوریاں مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پہ عطا فرمائی تھی۔ یہ واقعہ وہاں پر پیش آیا۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد میں نے بتایا اسماء بنت مروان، اس کا کام تمام کرایا گیا۔ پھر غزوہ پیش آیا قرقرۃ القدر، اس کے بعد غزوہ پیش آیا غزوہ سویق۔ لیکن یہ سارے غزوات عموماً ہمارے یہاں نہیں آتے ذکر میں، آپ یاد رکھیے گا کہ بدر اور احد کے درمیان میں یہ سارے اہم غزوات وہاں پر پیش آئے تھے، یاد رہیں گے انشاءاللہ۔ 3 واقعات ہو گئے۔ پہلا واقعہ کس کا؟ کس خاتون؟ اسماء۔ کس کا؟ اسماء کا۔ دوسرا واقعہ قرقرۃ القدر کا۔ کم سے کم جب تک درس ہو رہا ہے اتنی دیر تو یاد رکھیے، بعد میں جا کے اس کو 11 مرتبہ پڑھ کے اہلیہ پہ دم کر دینا۔ تو یہ دوسرا واقعہ پیش آیا قرقرۃ القدر کا، اور تیسرا کیا بتایا؟ غزوہ سویق۔ تو یہ تیسرا تھا جو وہاں پر پیش آیا، بڑا اہم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں یہ غزوات کی ترتیب ہے۔ اس کے بعد چوتھا اہم واقعہ جو بدر اور احد کے بیچ والے عرصے کے اندر پیش آیا، اس غزوے کا نام ہے غزوہ غطفان۔ کیا نام؟ غطفان۔ یہ چوتھا واقعہ ہے جو ان دونوں کے درمیان میں پیش آیا۔ یہ کیسے ہوا اور اس کا کیا واقعہ ہے، اس کو ذرا سنیں۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، 12 ربیع الاول، اور سن 3 ہجری تو چل ہی رہا ہے، وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ 2 ختم ہو چکا ہے، سن 3 آ چکا ہے، سن 3 ہجری چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو پھر خبر ملی۔ اب کیا خبر آئی ہے؟ آپ کے پاس رپورٹ پہنچی کہ ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کا نام ہے بنو ثعلبہ۔ لے لیجئے ایک بار نام، بنو ثعلبہ ایک قبیلہ ہے۔ اب حضور کو پتہ لگا کہ یہ بڑی تعداد میں مدینہ کے باہر اکٹھا ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں؟ انہوں کا کیا ٹارگیٹ ہے؟
ان کا ٹارگیٹ ہے کہ ہم مدینہ پہ حملہ نہیں کریں گے، لیکن مدینہ کے باہر کی جو بستیاں ہیں ان کے اوپر حملہ کریں گے، کیونکہ ابھی ابو سفیان کر کے گیا ہے، دو کو ختم کر کے گیا، جنگلوں میں باغات میں آگ لگا کے گیا، تو دشمنوں کو ایک آپشن ملا کہ یار اگر مدینہ نہیں صحیح تو مدینہ کی باہر کی بستیاں صحیح، ان پہ حملہ کیا جائے۔ تو اب ان کا دماغ گھوم گیا بنو ثعلبہ کا، انہوں نے کہا اب ہم اکٹھے ہو کے، یہ پورا قبیلہ کہنے لگا کہ اب ہم جا کر کے وہاں پر حملہ کریں گے، حملے کی تیاری۔ اب جب انہوں نے وہاں پہ حملے کی تیاری کر لی، سارے لوگ اکٹھے ہونے لگے، پھر حضور علیہ السلام کو خبر مل گئی۔ آپ ان سارے واقعات سے یہ اندازہ لگائیے اللہ کے نبی کی سیاست بھی کس درجے کی تھی۔ آپ اس پہ غور کیجئے، اسے بولا جاتا ہے اسلامی سیاست۔ یہ جو لفظ ہمارے یہاں سیاست کا ہے نا، یہ بدنام ہو گیا، حالانکہ یہ نہیں ہے کہ سیاست کا مطلب کرپشن۔ سیاست اچھے انداز میں بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا معاملہ کہ آپ جہاں نماز کے پابند، روزے کے پابند، مصلی کے پابند، عبادات کے پابند، وہیں آپ ان چیزوں میں کیسے چوکس تھے، اور کتنی زبردست سمجھ اللہ نے آپ کو ان معاملات کی عطا فرمائی تھی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ہر حملے سے پہلے آپ کے پاس پوری خبریں پہنچ رہی ہیں، یعنی آپ نے جو اپنا نیٹ ورک بچھایا ہوا تھا وہ کتنا مضبوط تھا۔ یہ حضور کی قابلیت اور صلاحیت کو اجاگر کرتا ہے۔ خالی تسبیح والے نبی نہیں کہ بندہ مصلی کے اوپر اور تسبیح کے اوپر رہے، ہر معاملے سے چوکس ہونا اور ہر معاملے سے واقف ہونا یہ ایک سمجھدار اور مکمل انسان کی علامت ہوا کرتی، ہر چیز کے اندر چوکس۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی، آپ نے فوراً اعلان کر دیا کہ بھائی پھر اب غزوہ ہے، غزوہ غطفان، چلو تیاری کر لو۔ چنانچہ صحابہ تو آواز کے انتظار میں رہتے تھے، فوراً آواز آئی، 450 سوار آپ کے ساتھ حاضر ہو گئے کہ چلیے حضرت کہاں چلنا ہے۔ کتنے بندے؟ 450۔ 200 نکل جائیں تو 500 پلس بھاگ جائیں، یہاں تو پہلے ہی 450 نکل رہے۔ 450 اکٹھے ہو گئے صحابہ اور آپ کے ساتھ نکل رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ کے اندر اپنا نائب بنایا، حضرت عثمان ابن عفان کو کہا کہ اتنے میں سفر پہ رہوں گا، آپ مدینہ کا خیال رکھیں، اور حضور ان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ تو اسی لیے اس کو غزوہ بولا جائے گا کیونکہ اللہ کے نبی گئے غزوہ غطفان، حضور ساتھ میں روانہ۔ اب بیچارے وہ تو خود ابھی اکٹھے ہی ہو رہے تھے، یہ بھی تو ابھی اکٹھے ہی ہو رہے تھے، ان کے پاس خبر پہنچی کہ ادھر سے 450 بندے آ رہے ہیں، یہ پہاڑوں کے نیچے اکٹھے ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا بھاگو یہاں سے، سارے اپنی ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کر کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا کر کے بیٹھ گئے۔ کوئی وہاں بیٹھا ہو 1000 فٹ اوپر، کوئی 2000 فٹ اوپر، کوئی ادھر چھپا کوئی ادھر چھپا، سب وہاں سے فرار ہو گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خبر سن کے۔ تو کافروں کی ساری فوج غائب، ایک بندہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا، ایک بندہ۔ کیا نام تھا اس کا؟ اس کا نام تھا جبار۔ کیا نام تھا؟ یہ بندہ ہاتھ لگا، اسے پکڑ لیا، چل بھائی تیری خاطر ہوگی۔ باقی تو سارے وہاں جا کر کے چوٹیوں میں اعتکاف کر رہے ہیں، کوئی کہیں بیٹھا کوئی کہیں بیٹھا کوئی کہیں بھاگ گئے، یہ بیچارہ ٹہل رہا تھا وہیں، یہ ہاتھ لگ گئے مسلمانوں کے، اس کو پکڑا اور اسے لے کر آئے۔ اس نے جب مسلمانوں کے ساتھ میں رہنا شروع کیا، اس نے کہا یہ تو بہت ہی اچھی قوم ہے۔ اس نے کہا دیکھو مارنے چھیدنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تم کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دو۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ جب بندہ شروع میں پڑھتا ہے بیچارہ جبار ہاتھ لگا اکیلا، تو آدمی سوچتا ہے لے بھائی اکیلا پھنس گیا، باقی سب نکل گئے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں اس کا پھنسنا اس کے لیے خیر ہوا، اللہ نے اسی پھنسنے کی بدولت اسلام سے نواز دیا اور اسلام لے کر کے آئے، اور بعد میں ان کا شمار نبی کے صحابہ کے اندر ہوا۔
صحابی رسول بنے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہرحال یہ جبار ہاتھ لگے تھے, مسلمانوں نے دیکھا کوئی اور اب یہاں ہے نہیں, سارے بھاگ گئے. پھر وہاں سے مسلمان کچھ وقت کے بعد واپس ہوئے. حضور علیہ السلام اس سفر میں مدینہ المنورہ سے 10 دن باہر رہے, یعنی کل ملا کے 10 دن کا یہ سفر آپ کا پورا ہوا. کیا تھا یہ؟ غزوہ غطفان. کیا نام؟ غزوہ غطفان. یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد اگلا مرحلہ پیش آیا. یہ تو سارے ہو گئے 4 واقعات, یہ آپ یاد رکھیے گا. پہلا واقعہ اسماء بنت مروان کا خاتمہ, جو حضور کو گالیاں دیا کرتی تھی. دوسرا واقعہ قرقرۃ القدر غزوہ. تیسرا واقعہ جو آپ کے سامنے بتایا غزوہ سویق. اور چوتھا واقعہ غزوہ غطفان. یہ 4 واقعات پیش آئے. اس کے بعد 5واں اور آخری, اور اس کے فوراً بعد 6 نمبر پہ غزوہ احد آئے گا. بس غزوہ احد سے پہلا آخری کیا ہے؟ غزوہ احد سے پہلے جو واقعہ پیش آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ میں. اچھا, یہاں پر ایک بات یاد رکھنا کہ ایک تو یہ غزوہ غطفان تھا جو پیش آیا, اس کے تھوڑے سے وقت کے بعد بھی ایک اور غزوہ ہوا تھا جہاں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام فوج کے ساتھ گئے تھے. وہ بھی اس کے بالکل قریبی ہے, اس کی زیادہ تفصیل کتابوں میں نہیں ہے. اس کا نام ہے غزوہ بحران. کیا نام؟ غزوہ بحران. یہ بھی ایک غزوہ ہے جس کا نام کتابوں میں ملتا ہے, لیکن اس کی بہت زیادہ تفصیل نہیں ملتی. اللہ کے نبی اس کے لیے بھی تقریباً 10 دن مدینہ سے باہر رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں پیش آئی تھی. اب آ جائیے بالکل آخری پر. اب جو ہے وہ واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو علم ہوا, خبر آئی آپ کے پاس. اب کیا خبر آئی؟ کہ ابو سفیان جو ہے, ان کے کارنامے آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے. ابھی تک آپ ان کے معاملات اس انداز میں سن رہے ہیں, آگے چل کے ان کا رخ جو پلٹے گا پھر آپ حالات دیکھیں. ابو سفیان, اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتا چلا کہ ابو سفیان جو ہے یہ اپنے تجارت کے قافلے کے ساتھ جا رہا ہے. پھر تجارت کا قافلہ. اب تجارت کا جو قافلہ تھا وہ کیا تھا, کیسے ہوتا تھا, وہ میں نے آپ کو بدر میں سمجھایا تھا کہ مکہ سے ملک شام تجارت کے لیے جاتے تھے, اور جب یہ مکہ سے ملک شام جاتے تھے تو بیچ میں کون آتا تھا؟ مدینہ. میرے بھائی بولو نا, مدینہ. تو راستے میں درمیان میں مدینہ المنورہ آتا تھا جب یہ مکہ سے ملک شام جاتے تھے. وہی تجارتی قافلہ ان کا ایک ملک شام کا تھا جس کی خبر حضور کو ملی تھی, جس کی وجہ سے غزوہ بدر پیش آیا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ سے باہر نکل کر اسی تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے گئے تھے. یاد ہے یا نہیں وہ آپ حضرات کو؟ تو یہ مکہ سے جو تجارت ہوتی تھی, روٹ جو تھا نا وہ مدینہ المنورہ کا پڑتا تھا, مدینہ والا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام اسی کے لیے تشریف لے کر کے گئے تھے بدر میں. جب انہیں بدر کے اندر ایک حادثہ پیش آ گیا کافروں کے ساتھ میں, تو انہوں نے اپنا روٹ چینج کر دیا. انہوں نے کہا بھائی چاہے لمبے راستے سے جاؤ لیکن اس راستے سے جاؤ جہاں چیکنگ نہ ہو, لمبے سے چلیں گے. اب بندہ اگر یہاں سے رسول پور جا رہا ہے تو ٹھیک ہے, آپ سیدھا راستہ پکڑیں اور یہاں سے آپ اپنا سیدھا ہائی وے آپ کے سامنے, دائیں دنی سے 5 منٹ میں آپ رسول پور ہیں. لیکن اگر مان لیجئے درمیان میں کہیں ماموں تشریف فرما ہے تو اب تو ان سے بچنا ہے. کہیں بھی وہ آپ کو روک کر کے آپ سے عیدی وصول کر رہے ہیں, تو اب بندہ کیا کرتا ہے, کبھی کہیں کو کبھی کہیں کو, ادھر سے گھما لے ادھر سے نکل جاؤ. اگر وہ
یہ تھانہ کوتوالی پہ چیکنگ چل رہی ہے تو بھائی اس سے پہلے ہی الٹے ہاتھ پہ کو مڑ جاؤ، پھر آگے کو نکل جاؤ ڈیفینس میں کو، پھر آپ رسول پور پہنچ جاؤ گے. یہ بھی تو ہوتا ہے نا. کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ بچنے کے لیے کہ پتہ لگا جتنا نفع نہیں کمانے جا رہے اس سے زیادہ چالان نہ کٹ جائے. اب کافروں نے بھی سوچا یہ بالکل سیدھا راستہ جا رہا ہے مکہ سے ملک شام، لیکن مدینہ راستے میں بدر کا واقعہ ہو چکا. انہوں نے کہا رسک لینا بیکار ہے، انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا. کہاں کا؟ مکہ سے عراق. کہاں؟ عراق. عراق سے ملک شام. اس راستے پر نہیں بڑھتا تھا. اب انہوں نے نا اپنی ساری تجارت ادھر سے کنورٹ کر دی، ادھر سے جا رہے ہیں سارے سفر ان کے تجارتی قافلے. اچھا حضور کے آدمی ادھر لگے ہوئے ہیں جو مین روڈ ہے، وہاں کوئی بندہ ہی نہیں رہا، کوئی رپورٹ ہی نہیں آ رہی کہ بھائی کیا چل رہا، کوئی قافلہ وافلہ کہ ہے ہی نہیں، کوئی آ ہی نہیں رہا. تو جا کہاں سے رہے پھر یہ؟ اب آپ نے اس کا پتہ لگوایا، معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنا روٹ چینج کر دیا ہے، اب وایا عراق جا رہے ہیں یہ ملک شام. اللہ کے نبی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب نکلے کوئی قافلہ. اب حضور نے ادھر کی ترتیب بنائی، اور بنانے کے بعد آپ علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ اس وقت میں مکہ کے کافروں کا ایک قافلہ ہے جو ایک راستے سے جا رہا ہے، اور اس وقت وہ عراق اور شام کے بیچ میں ہے. عراق اور ملک شام کے بیچ میں ایک قافلہ. عراق سے جیسے ہی وہ نکلا ہے، حضور کے خبر والے جو تھے انہوں نے وہیں سے سیدھی خبر پہنچائی ہے کہ جا کے حضور کو بتاؤ کہ یہاں پہ قافلہ ہے، اب یہ ملک شام جا رہا ہے. حضور کو خبر ملی، آپ علیہ السلام نے فوراً صحابہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں کہا کہ بتاؤ یہ قافلہ روانہ ہے، مجھے ایک فوج بھیجنی ہے، تیاری کر لو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوج تیار فرمائی، اور اس کے صحابہ کرام کی تعداد ہے 100 سوار اللہ کے نبی علیہ السلام نے منتخب کیے، اور ان کا ذمہ دار بنایا حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو. کس صحابی کو؟ زید ابن حارثہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا ذمہ دار بنایا، اور بنانے کے بعد میں آپ نے حضرت زید کی نگرانی میں وہ لشکر 100 سواروں کا روانہ کر دیا. کہا کہ جا کے ان کا راستہ روکیے. اب یہ سارے حضرات یہاں سے روانہ ہوئے. اب آپ ذرا مجھے بتائیں یہ کیا کہلائے گا، یہ فوج کیا کہلائے گی؟ سریہ. اسے غزوہ نہیں کہیں گے؟ کیوں؟ سب بولو نا بھائی. اس میں حضور نہیں گئے، اللہ کے نبی نہیں تشریف لے کر کے گئے، اس میں آپ نے 100 سواروں کو بھیجا اور ان کا ذمہ دار حضرت زید بن حارثہ کو بنایا. اس وجہ سے اس کو سریہ بولا جائے گا، اب یہ غزوہ نہیں کہلائے گا. چنانچہ یہ سارے کے سارے حضرات روانہ ہوئے. انہوں نے راستے میں تلاش کرنا شروع کیا، یہاں ہو سکتے ہیں، یہاں ہو سکتے ہیں، یہاں ہو سکتے ہیں. اللہ کا کرنا، انہوں نے انہیں جا کر کے پایا ایک پانی کے چشمے پہ، وہاں پہ رکے ہوئے سارے پانی وانی پی رہے ہیں، نہا دھو رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں. اب وہاں پہ پکڑے گئے یہ پانی کے چشمے میں. انہوں نے دیکھا لو پھر آ گئی ہے، ہم نے اتنا لمبا راستہ لیا کہ ان سے بچ کر کے نکل جائیں گے، یہاں بھی نہیں بخشا. جیسے ہی نظر پڑی صحابہ کے قافلے پہ، پھر سارے بیچارے بھاگ گئے، پھر بھاگ گئے. اور اب تو ان کے جانور بھی تھے، جانوروں پہ سامان تجارت بھی تھا، اور جتنا نفع کمایا تھا وہ بھی لدا ہوا تھا، جو پیسہ مال دولت تھا وہ بھی سارا تھا. سب چھوڑ کے آدمی نے کہا جان بچی لاکھوں پائے، باقی بعد میں کمائیں گے، ابھی فی الحال ان سے بچو. سب بھاگ گئے، مقابلے ہی نہیں کیا. اب جب یہ سارے بھاگ گئے، صحابہ نے کہا لو بھائی یہ بھی نہیں ہاتھ لگے اور یہ بھی سارے نکل گئے. اب یہ سارا سامان، حضرت زید بن حارثہ نے فرمایا کہ بھائی یہ سارا سامان لو، اور سامان لے کر کے ہم حضور کی خدمت میں جائیں گے اور سارا سامان حضور کو پیش کریں گے، پھر جو آپ فیصلہ فرمائیں گے اس وہ عمل ہو. نہ ہوئے ہم لوگ
او بھائی یہ سامان میں دے دیا، اٹیچی بڑی خوبصورت، یہ تو رکھ لے، اس کے جوتے دیکھ بڑے شاندار ہیں کمپنی کے، یہ میں رکھ رہا ہوں، اس کی فلاں چیز یہ رکھ لیں، اور وہاں جا کے تو بتا دیں گے تھوڑا بہت ہی مال تھا، زیادہ نہیں تھا، یہ تو ختم تھے بالکل۔ ہم گھر کے راشنوں میں ہمارے بچے گڑبڑی کرتے، اللہ میں نے کئی مرتبہ سمجھایا، انہیں اماں 100 روپے دیتی ہے، بیٹا ذرا جا کے چائے کی پتی لے آؤ، نیمبو لے آؤ، ٹماٹر لے آؤ، 10 روپے کا ہرا دھنیا 10 کا ہے 8 روپے کا لیں گے، 8 کا دے دے بھائی، نیمبو 20 کے کہیں 18 کے لیں گے، 2 روپے وہاں بچ گئے، چینی کہیے 1 کلو 900 گرام کر دے، اپنے 100 روپے کے اندر نا یہ 5-10 روپے بچا لیتے، اور گھر پہ آ کے کچھ بچا، اجی امی تم نے 100 ہی تو دیے تھے، کون سا خزانہ دے دیا تھا، اس میں سے کیا بچنا 2 روپے، اور میں اس پہ ادھار کر کے آیا ہوں، اگلی بار جب جاؤں گا تو دے دینا، اگلی بار دینے 2 روپے۔ میں اپنے گھر کے بڑوں سے کہا کرتا ہوں، ہم نے اپنے گھر میں بھی سب کو تاکید، جتنے بھی اعزاء ہیں میں ان سے کہتا ہوں، جب آپ بچوں سے کچھ بھی منگائیں بغیر کسی اس کے جو وہ رقم واپس لا کے دیں، اس میں سے 2, 4, 5 روپے انہیں ضرور دے دیا کریں، تاکہ بچے کی عادت چوری کی نہ پڑے، چوری کی عادت نہ پڑے، آپ خود ہی سے دے دو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، آدمی چوری جب کرتا ہے جب اسے اپنا جائز حق بھی نہیں ملتا، ویسے ہی کوئی پیدائشی چور نہیں ہوتا، جب اسے اپنا جائز حق بھی نہیں ملے گا نا تب چوری کرے گا، تو آپ ہمیشہ اس کا جائز حق اسے دو، تو تاکہ وہ چور نہ بنے، عادت غلط نہ بڑھے۔ چھوٹا سا بھی بچہ اگر وہ سامان لے کر آیا، اگر زیادہ چھوٹا 1-2 روپے دے دیجئے ہاتھ میں، اللہ نے چاہا وہ ہمیشہ اس امید پہ رہے گا کہ گھر والوں نے سامان منگایا ہے، میرے کو ملیں گے 2-3 روپے، اور اس کی ضرورت اس سے زیادہ کی ہے بھی نہیں، وہ اس سے زیادہ بیچارہ خرچ بھی نہیں کرتا ہے، تو اسے جب امید ہے نا وہ چوری نہیں کرے گا، وہ کہے گا جب مجھے گھر پہ امی دے ہی رہی ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے رکھنے کی۔ اور بڑا ہو گیا بچہ، تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو 10 روپے 20 روپے دے دیں، جوان ہے تو کبھی کبھار 30 40 50 روپے دے دیں کہ لو بھائی کچھ کھا لو پی لو خرچ کر لو کہیں جا کر کے، کوئی حرج نہیں۔ باپ کو بڑوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اتنا ٹائٹ نہ کریں کہ اگر وہ 100 روپے لے کر کے گیا، پوچھا کہاں خرچ ہوئے، حساب رے بل دے یہاں پر، اس نے سارے بتا دیے، اس کے بعد کہہ رہے ہیں یہ یہاں رکھ پرچہ، دکاندار سے بھی پوچھوں گا اتنے میں دیا تھا یا نہیں دیا تھا، اب کہے گا اچھا اب تم اتنے بڑے تو دیکھ ہم تم سے آگے 2 قدم جائیں گے، وہ پھر اور نئے طریقے سوچے گا۔ آپ صحیح طریقے پہ دو، جیسے جیسے بچوں کی ضروریات بڑھتی ہیں نا، وہ ہر چیز میں مانگنا انہیں اچھا نہیں لگتا، وہ چاہتے ہیں کہ کچھ رقم بغیر مانگے ہماری ضرورت کے حساب سے ہمیں ملے، تو ماں باپ کو بھی چاہیے وہ دیتے رہا کریں تاکہ انہیں چوری کی عادت نہ پڑے۔ اور یہی معاملہ شوہروں کے لیے بھی ہے، جو آپ میں سارے شادی شدہ بیٹھے ہیں نا، آپ کو چاہیے کہ عزت سے حلال طریقے پر اپنی بیویوں کو بغیر حساب لیے کچھ رقم الگ سے دے دیا کریں، کچھ رقم دے دیا کریں۔ اگر آپ نہیں دے رہے، اگر آپ ان کے حوالے کچھ نہیں کر رہے، ضرورت تو دیکھیں کچھ نہ کچھ پڑی جاتی ہے، اب عورت سوچے گی کہ میں اس سے مانگوں دیتا نہیں، خود ہی سے اسے جیب خرچ دینے کی توفیق نہیں ہوتی، تو اب وہ کیا کرے گی، اب آپ کے غلط طریقے پر پیسے لے گی۔ اور یہ یاد رکھنا، آپ دنیا میں کسی بھی چور کو پکڑ سکتے ہو، عورت کو نہیں، یہ کبھی نہیں پکڑا جانا۔ یہ تو اللہ بھلا کرے حکومت کا نوٹ ہی بند کر دینا تبھی پکڑی جاتی ہے ان کی چوری، اس کے بغیر کوئی دنیا کی طاقت ان کی چوری نہیں پکڑ سکتی، کیونکہ آپ کہاں تک نوٹ گن گن کر کے رکھو گے؟ آپ آؤ گے کرتا ٹانگ کے پیشاب کرنے جاؤ گے، اتنے میں 1-2 نوٹ نکل جائے گا،
اتنی دیر آپ وہاں بیٹھ کر کے پیشاب کر کے ہلکے ہو کر کے آ رہے ہیں، اتنے میں جیب بھی ہلکی ہوتی رہے گی آپ کی روٹین کے مطابق، اس سے روزانہ عادت چوری کی پڑے گی۔ تو آپ کو ضرورت کیا ہے؟ آپ اس کی عادت نہ خراب کریں، آپ جائز طریقے پر اسے کہیں کہ آپ جیسی آپ کی حیثیت ہے اس کے حساب سے کہ بھائی 10 روپے 20 روپے 50 روپے 100 روپے ہم روزانہ آپ کو الگ سے دیں گے، جیب خرچ ہے، جہاں چاہے خرچ کرنا، اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔ پھر چوری کی عادت نہیں ہونی، غلط طریقے نہیں آئیں گے، ورنہ یہ چیزیں چوری چکاری یہ چیزیں معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں، بڑے خطرناک نتائج اس کے برآمد ہوتے ہیں۔ گھر کے اندر سگی اولاد باپ کی جیب سے چوری کر رہی ہوتی، بیوی اپنے شوہر کی جیب سے چوری کر رہی ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ کتنا گرا ہوا ہمارا معاشرہ ہو جاتا ہے۔ کیسا وہ گھر رہے گا جس میں بیٹا باپ کی جیب سے چورا رہا ہے، بیوی شوہر کی جیب سے چورا رہی ہے، بیٹی کو موقع مل جائے تو وہ ماں کے پرس سے چوری کر رہی ہے؟ تو ایسے معاشرے کے اندر آدمی کیسے رہ سکتا ہے؟ کتنی بے سکونی کی کیفیت ہوگی۔ تاکہ غلط عادتیں نہ بڑھیں، بندہ اس کو کرے تو اچھا ہے، تاکہ حلال کی عادت پڑے، حرام میں کوئی بندہ داخلی نہ ہو۔ میں عرض یہ کر رہا کہ صحابہ کو وہاں پہ وہ سارا سامان، ساری تجارت کی چیزیں سب ملی، کا کیا کریں؟ کا کچھ بھی نہیں، حضور کو لے جا کے دیں گے، جو حضور فرمائیں گے وہ ہوگا۔ اب سارا سامان لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئے، اور صحابہ بھی آ رہے ہیں، 100 کے 100 صحابہ، ان کے ساتھ وہ اونٹ بھی آ رہے ہیں۔ اب ایک بندہ ایک پہ بیٹھا ہے، ایک کو ویسے ہی چلا رہا ہے، تو ہر بندہ وہ اونٹ بھی لے کر کے آ رہا ہے، اور اونٹ کے ساتھ اس غزوے میں جو مسلمانوں کو، سریے میں جو مسلمانوں کو مال ملا، وہ پتہ ہے کیا تھا؟ اس میں سب سے زیادہ کافروں کا جو مال تھا وہ تھا چاندی۔ کیا لے جا رہے تھے؟ چاندی۔ چاندی کا ایکسپورٹ اور امپورٹ ہو رہا تھا، وہ ہاتھ لگا، جانوروں پہ لدی ہوئی تھی چاندی، اور وہ سب چھوڑ کے بھاگ لیے، اور وہ سارے لے کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضور علیہ السلام نے سارا مال اکٹھا کرایا، آپ نے کہا اس مال کے پہلے 5 حصے بنا لو، 5 حصے بنا لو، اور ایک حصہ الگ نکالو، اور اس ایک حصے کو پہلے بیت المال میں داخل کر دو، تاکہ مسلمانوں کی جو ضرورتیں ہیں اس پر خرچ کیے جانے کے کام آئیں۔ باقی بچے 4 حصے، ان 4 حصوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سارا جو ہے بچا ہوا، یہ تم 100 لوگوں کے درمیان تقسیم ہوگا، جنہوں نے محنتیں کی ہیں اب انہیں اس کا انعام ملے گا، یہ باقی سارا مال ان 100 بندوں کو ملے گا۔ چنانچہ ان کے درمیان تقسیم ہوا، تو ایک ایک صحابی کے پاس جو مقدار آئی ہے وہ اس زمانے کے 25,000 کی قیمت کا مال ایک صحابی کی ملکیت میں آیا۔ کتنا؟ 25,000 اس زمانے کی۔ اگر یہ اس زمانے کی انفلیشن کے حساب سے اور جو یہ کرنسی کی گھٹا بڑی ہے اس کے حساب سے اگر آپ جوڑیں گے تو نہ جانے یہ اربوں خربوں کے اندر کرنسی جا کر کے پہنچے گی، جو 25,000 کی مالیت ایک صحابی کے ملکیت میں آئی تھی۔ اور کتنے صحابی گئے تھے؟ 100 صحابہ کرام۔ اللہ نے وہاں پر ایسی زبردست فتح عطا فرمائی، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کافروں کا جو راستہ ملک شام کا دوسرا بنا تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہ ادھر سے جا سکتے نہ ادھر سے جا سکتے، ہر طرف سے معاملہ خراب ہو گیا۔ اب یہ اندر اندر پوری طرح سے بوکھلا گئے کہ مسلمان آخر چاہ کیا رہے ہیں، اور مسلمان کیا چاہ رہے تھے وہ حضور کے ارادوں سے ظاہر تھا کہ اب ہم تمہیں اپنے خلاف کھڑے نہیں ہونے دیں گے، تم نے جتنی منمانی کرنی تھی کر لی، اب تم مسلمانوں کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اللہ کے نبی کی منشا صاف تھی، کافر اس کو چاہتے تھے۔ اب اندر اندر جو یہ لاوا بنا ہے اور پھوٹا ہے، پھر اس کا نتیجہ ہوا ہے کہ غزوہ احد ہو گیا، اور غزوہ احد جیسا غضب کا اور اہم اور عظیم الشان واقعہ پیش آیا ہے، جس میں تقریباً 70 صحابہ کرام نے جام شہادت
نوش کیا. صحابہ کرام کی بڑی شہادتیں ہوئی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی فوج اور کافروں کی پھر آمنے سامنے ہوئی. اب انشاءاللہ یہاں تک کہ یہ سارے واقعات ہمارے مکمل ہو چکے ہیں. آئندہ ہفتے ہم بالکل شروع سے غزوہ احد کو شروع کریں گے اور وہیں سے ہمارے غزوہ احد کا آغاز ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا فرمائے اللہ خود مجھ کو بھی اور آپ سارے حضرات کو نبی اور صحابہ کی ان پیاری زندگیوں سے سبق اور عبرت حاصل کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ پوچھ رہے ہیں کیا تھوک اور کلی کا پانی ناپاک ہوتا ہے؟ بھائی آپ کے منہ میں کوئی ناپاک چیز نہیں ہے تو جو آپ کلی کر کے پانی باہر ڈالیں گے وہ ناپاک نہیں کہلائے گا. جو آپ ناک میں پانی ڈالیں گے اندر کوئی ناپاک چیز نہیں ہے, تھوڑا بہت بس ویسے ہی ذخیرہ اکٹھا رہتا ہے لیکن وہ دھول مٹی ہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا, تو وہ بھی پاک ہی ہے, لہذا پانی اس میں لگے گا وہ بھی پاک رہے گا. لیکن وہ پاک کرنے والا نہیں ہوگا. پاک تو ہے, یعنی جیسے کلی کر رہے ہیں, کلی کی ناک میں پانی ڈالا وہ کپڑوں میں لگ گیا گر گیا, کپڑے پاک رہیں گے ناپاک نہیں کہلائیں گے. لیکن یہ یاد رکھنا کہ وہ جو کلی والا پانی ہے باہر نکلا, ہم چاہے اس پانی کو لے کر کے اب اس سے ہاتھ دھونے شروع کر دیں تو ہاتھ کا دھونا نہیں معتبر ہوگا. یعنی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے, یہ صفت اس کی ختم ہو جاتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت کوشش کرتا ہوں نماز کی پابندی نہیں ہوتی ہے, دعا کیجئے. ضرور دعا کریں گے, باقی آپ دوا بھی کیجئے, دعا کے ساتھ دوا ضروری ہے. ایک نماز پہ 50 روپے کی رسید کٹوائیے مسجد میں جا کر کے. جب آپ کی 4-5 نمازیں 4-5 رسیدیں کٹیں گی نا تو چپ چاپ نماز کے وقت آنکھ کھلنے لگے گی, پھر سب غائب ہو جائے گی نیند. اگر نماز میں ثنا کا لفظ کہہ دیا تو نماز کیوں ٹوٹ جاتی ہے؟ لفظ تو صحیح ہے, نماز ٹوٹتی نہیں ہے لیکن نماز کے ادب کے خلاف ہے, کیونکہ لفظ تو صحیح ہے لیکن اللہ کے نبی نے یہ لفظ نماز کے اندر کہا نہیں ہے نا, تو اس لیے نہیں ہوگی, صحیح نہیں ہے اس کو کہنا. اب ہمارے یہاں بعض لوگ کیا کرتے, اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی, پھر کہتے ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. تو میرے بھائی سبحانک اللہم سے پڑھنا چاہیے, یہ شروع میں ثنا نہیں کہنا چاہیے. لیکن اگر کہہ لیا ہے نماز ہو گئی ہے, آپ کی نماز ٹوٹی نہیں ہے, لیکن کہنا نہیں چاہیے کیونکہ حضور نے نہیں کہا. یہ تو اس دعا کا نام ہے جو دعا ہم نیت باندھنے کے بعد میں پڑھ رہے ہیں. اب جیسے ہم درود پڑھتے ہیں آخر میں اتحیات کے بعد میں, تو کیا درود پڑھنے سے پہلے یہ کہتے ہیں درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, ایسے تو نہیں کہتے نا. تو ایسے ہی یہ بھی ہے, ثنا نہ کہیں, بس سیدھے آپ دعا پڑھنا شروع کر دیں. اگر کوئی لڑکا شادی اپنی مرضی سے کرے اور اس کے ماں باپ نہ مانے تو کیا حکم ہے؟ ماں باپ اگر نہیں مان رہے تو اولاً تو کوشش کرنی چاہیے کہ شادی اپنے بڑوں کی پسند سے ہی کریں. بغیر اپنے ماں باپ کی بڑوں کی پسند کے کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. ساری زندگی کی ٹینشن ہے, کل کو آگے چل کر کوئی آپس کا مسئلہ ہوگا اور اختلافات ہوں گے, پھر وہ بڑے بھی ہمیں کہہ دیں گے کہ تو ہی آیا تھا نا بڑا, اس کا دیوانہ بن کے جب ہوگا تب خود ہی اب نمٹ کیس کیا کیا لڑنے. اور یہ جو عشق اور محبت کا بھوت ہوتا ہے نا, یہ صرف 1 مہینے کے لیے ہوتا ہے, 31ویں دن سب کو تارے نظر آنے لگتے ہیں. اس لیے زیادہ یہ جو ہے نا یہ محبتوں کے چکر میں نہ پڑے, یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اس کے بعد تو آدمی کو یہ دکھتا ہے روٹی ٹائم پہ مل رہی یا نہیں مل رہی, کھانا مل رہا ہے یا نہیں مل رہا, یہ ساری چیزیں بعد میں یہ چلتی ہیں. یہ حسن, تمہاری تو زلفیں ایسی ہیں, تمہاری تو آنکھیں ہرن جیسی ہیں, بال تمہارے تو پتہ نہیں کیسے ہیں, تم اگر اپنے بال کھول دو تو گھٹا سی محسوس ہوتی ہے. یہ سب نا یہ سب ڈرامے بازی یہ شادی سے پہلے کی ہے. شادی کے بعد میں کپڑے دھلے یا نہیں دھلے,
प्रेस की या नहीं की, जूते पॉलिश कर दे चुपचाप, ये सारे काम होते हैं जो शादी के बाद होते हैं। इसलिए इश्क मोहब्बत के ज्यादा चक्कर में ना पड़े, बेहतर इसी में है चुपचाप बेहतर तरीके पर जो तरीका है शादी करें। बाकी अगर कोई कर भी लेता है तो बहरहाल बालिग है, समझदार है, शरीयत उसकी शादी को मोतबर मानती है। और अगर किसी ने निकाह कर ही लिया तो निकाह कर ले तो उस पर हज फर्ज हो जाता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत बात है। अगर किसी ने उम्रा कर लिया तो हज फर्ज नहीं होगा। हज फर्ज जब होगा जब हज करने के लिए पैसे का इंतजाम होगा, उसके बगैर हज फर्ज नहीं होता। चाहे आप 10 उम्रे कर लें या 20 उम्रे कर लें, हज फर्ज नहीं होगा। ये पूछ रहे हैं, सुना है कि हुजूर की एक सवारी का नाम अलकस्वा था, तो अगर कोई शख्स अपनी सवारी यानी बाइक वगैरह पर अलकस्वा लिखवा ले तो क्या सही है? सुभान अल्लाह। आशिक़े सुन्नत तो सारे माशाअल्लाह यहीं रह रहे हैं नई बस्ती में। किसी को अगर ढूंढने हो ना तो इधर उधर क्या जरूरत है, यहाँ ढूंढे आकर के। अल्लाह के नबी की बाइक का नाम अलकस्वा, तो ये कह वो हुजूर की सवारी का नाम जो ऊँटनी है अलकस्वा, ये कह रहे हैं हम बाइक का नाम अलकस्वा रख लें। बिल्कुल रख सकते हैं आप, मना बहरहाल नहीं है, मना नहीं है। लेकिन मेरे भाई ये चीजें बहुत बाद की हैं। पहले तो उन चीजों पर अमल कीजिए जो हुजूर हमसे चाहते हैं। हुजूर ये नहीं चाहते आप अपनी बाइकों का नाम अलकस्वा रखें, हुजूर ये चाहते हैं कि आप नमाजों का एहतमाम करें, आप दीन की चीज़ों का एहतमाम करें। आप चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, लिबास हमारा शरई नहीं है, और सुन्नतों से हम मुंह फेर रहे, नमाजों के वक्त हम मस्जिद में आ नहीं रहे, पैंटें हमारी टखनों से नीचे लटकी हुई हैं, और फिर हम बाइक पे लिखे हुआ है अलकस्वा कि मेरे नबी की सवारी थी। ओ भाई, पहले ये बाकी चीजें जरा क्लियर कर ले, वो चीज ज्यादा अहम है, ये चीज बाद में है, तो इसलिए उन चीजों का एहतमाम ज्यादा करें। ये कह रहे हैं जो कंपनियां चल रही हैं बिटकॉइन वगैरह, इनमें पैसे लगाना कैसा है? इसके ऊपर बड़ा तफसीली बयान शेयर बाजार, शेयर मार्केट और इस तरह की चीजें हमारा हो चुका है एक मीनारा में, और उसकी अलग से क्लिप पूरी यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, आप उसे सुन लें। हमने इन सारी चीजों के जायज होने की जो शक्लें हैं, किन शर्तों के साथ ये जायज है, किन शर्तों के साथ नाजायज है, वहां पे सब बता दिया। बाकी ज्यादा जो आजकल ऑफर चलते रहते हैं ना, उनके चक्करों में ना पड़े, वो सब खतरनाक हैं। आजकल एक ऐप चल रहा है डोल के नाम से, DOLE। हमारे बहुत सारे नौजवान उसमें पैसे लगा रहे और बड़े खुश हैं कि पहले हमने इसमें 1000 लगाए, हमें 2000 मिल गए, फिर हमने 3000 लगाए, हमें 6000 मिल गए, फिर हमने 5 लगाए, हमें 10,000 मिल गए, सब खुश हैं। तो अब वो और बढ़ा बढ़ा के लगाते चले जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन मेरे भाई आप यकीन मानो, वो कंपनी चलाने वाला आपका मामू नहीं है, आपका खालू नहीं है, आपका रिश्तेदार नहीं है। वो फ्री में आपको घर बैठे नफा क्यों देगा? अपनी अकल से सोचो, क्यों देगा डबल करके? आज के जमाने में आदमी अपने बर्तन धोने वाले को पैसे पूरे देने में तो मौत आती है, किसी को घर बैठे हम फ्री में डबल करके पैसे दें, ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह ने ये अकल दी है, ये दिमाग है, ये खोपड़ी है, ये समझ है, इसका इस्तेमाल करें खुदा के लिए। कैसे कोई दे देगा? और अगर वो आपको अभी दे रहे हैं तो ये ऐसा समझिए जैसे शिकारी जाल से पहले ना दाना डालता है, आपको दाना डाला जा रहा है, आजा बेटा आजा, 2000 लगा 4 मिल गए, 5 लगा 10 मिल गए। किसी दिन ऐसा आएगा आप उनकी बात पर एतमाद करके 1 लाख तक लगाओगे कि मुझे 2 लाख मिलेंगे, लेकिन उसके बाद कोई उनकी तरफ से रिटर्न नहीं आएगा, वो अगला पिछला सूद समेत एक बार में वसूल कर लेंगे। फिर आप बैठे हुए वजीफे पूछते रह जाएंगे, मुफ्ती साहब फुला ने पैसे मार लिए, मैं क्या करूं? अभी मैं जब सफर पे था वहीं पर ही मेरे पास एक बड़े करीबी की कॉल आई, उसने यही कहानी बताई कि एक ऐप था, मैंने उसमें पैसे लगाए और शुरुआत की 150 रुपए से, और नतीजा क्या निकला? जिस दिन उसने मुझे कॉल की कि आज मैंने 95,000 लगा दिए, 150 से 95 तक उसे ले आए और हर मर्तबा डबल नफा मिल रहा था, देते गए देते गए। अब जब वो 95 के ऊपर पहुंचे हैं
اب اس نے لگائے کہ اب مجھے ڈبل ہو کے ملیں گے، تو کہنے لگا اب اس گھر سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا، نہ وہ پیسے اب میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں، اور جب سے لے کر اب تک اس کا سب معاملہ ختم چل رہا ہے، کسی بھی دن وہ وصول کر لیں گے۔ یہ شارٹ کٹ راستے انسان کو اور زیادہ پھنسا دیتے ہیں۔ اپنا جو طریقہ سیدھا سادہ تجارت کا ہے نا، اسے اختیار کیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو، غلطیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے مسلمان بھائی اور بہنیں اس وقت میں وقت کو نکال کے یہاں درس میں شریک ہیں، اللہ سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ سب کی اپنی بہت ساری ضروریات ہیں، حاجات ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ اللہ بہت سارے لوگ ہیں جو الگ الگ طرح سے پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ سب کو سکون اور راحت والی زندگی نصیب فرما۔ میرے مولا کریم جو ہم نبی کی یہ مبارک سیرت یہاں پہ سن رہے ہیں، اللہ ہم سب کو اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو آئندہ ہفتے ہمارا غزوہ احد کے تعلق سے درس شروع ہونا ہے، اللہ ہم سب کو ان غزوات کے درس کی برکت سے حضور سے سچی محبت نصیب فرما۔ اللہ سچا پیار حضور سے عطا فرما۔ اللہ ہمیں حضور پہ مر مٹنے والا بنا، سنتوں سے عشق عطا فرما، اور ہمارے ملک کی اے اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ یہاں امن و امان قائم فرما، بد امنی سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ ہم نے اس مجلس میں جتنی دعائیں مانگی ہیں، سرور دو عالم محمد عربی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔